السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے گناہ چھوڑنا کیوں مشکل ہے اور اس سے کیسے بچیں۔ تو ویورز، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ دل تو جانتا ہے کہ گناہ غلط ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ دل سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، لیکن بار بار گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ گناہ چھوڑنا کیوں مشکل ہے اور دل کو صاف اور زندہ کیسے بنایا جائے۔ تو گناہ کیوں نہیں چھوڑتے، پہلا ہمارا کوشچن ہے۔ سب سے پہلے چیز آتی ہے ہماری عادت۔ ہم سب کی زندگی میں عادتیں بہت بڑی طاقت رکھتی ہیں۔ اگر ایک نوجوان روزانہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے یا سوشل میڈیا اور موبائل ایڈکشن میں ہوتا ہے، تو یہ سب اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان کسی غلط کام کو دہراتا ہے، دل میں وہ کام مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک پاتھ بار بار یوز ہوتی ہے تو وہ ایزی اور ڈیپ ہو جاتا ہے، اور دوسری پاتھ مین راستہ، دوسرے راستے پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پوائنٹ ون تھا کہ ہماری عادت کی وجہ سے ہم گناہ نہیں چھوڑتے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ شیطان کا وسوسہ۔ شیطان ہمیشہ گناہ کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ وَمَا يَفْعَلُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا لِيُغْوِيَ أَهْلَهُ۔ شیطان کچھ نہیں کرتا مگر یہ کہ اپنے غلاموں کو گمراہ کرے۔ یہ وسوسے اکثر نوجوانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا سا گناہ ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہی چھوٹے گناہ دل میں زنگ لگا دیتے ہیں جو بعد میں بڑے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمارا ماحول۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کا ماحول گناہ کی طرف لے جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب۔ انسان اپنے دوست کے دین اور اخلاق کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال سے آپ کو واضح کرتی ہوں کہ ایک نوجوان اگر ہر روز ایسے دوستوں کے ساتھ وقت گزارے جو جھوٹ، غیبت یا بد اخلاقی کرتے ہیں، تو وہ بھی ان عادات کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو فرینڈ شپ سرکلز کو کیئرفلی چوز کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی مختصر ہے اور ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی بار بار گناہ کرنے سے دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو دل نرم اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت مولا علی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان صحابی نے ان سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین علیہ السلام، میں ہر رمضان توبہ کرتا ہوں مگر پھر بھی گناہوں کی طرف واپس آ جاتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، گناہ چھوڑنا آسان نہیں، دل کی تربیت وقت طلب ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کا حساب رکھو اور اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دو۔ روزانہ اپنے آپ سے سوال کرو، کیا آج میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا؟ اگر ہاں تو خوش رہو، اگر نہیں تو فوراً استغفار کرو اور نیک عمل کرو۔ جیسے ایک باغبان اپنے باغ کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی تمہیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہوگی۔
اگر بیج اچھے نہ ہوں تو پھل اچھا نہیں آئے گا۔ تمہارے دل میں ایمان کا بیج ڈالنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے اپنی جوانی میں دنیا کی خوشیوں کو ترک کر کے عبادت اور والدین کی خدمت میں وقت گزارا۔ دل میں اللہ کی محبت، چھوٹے چھوٹے نیک عمل، برے لوگوں سے دور رہنا، یہ سب سٹیپس یوتھ کو غلط راہوں سے بچاتے ہیں۔ ایک نوجوان ہر رمضان توبہ تو کرتا ہے مگر پھر گناہوں میں واپس آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کئی بار کہا کہ میں بدلنا چاہتا ہوں مگر اس کا دل نہیں مانتا۔ ایک عالم نے کہا کہ بیٹا گرتے رہو لیکن اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑو، روزانہ اللہ کا دروازہ بجاتے رہو۔ نوجوان نے ہر دن اپنے گناہوں کا حساب لکھنا شروع کیا، استغفار اور قرآن کی تلاوت روزانہ کی۔ چند مہینوں میں وہ بدل گیا، دل نرم ہوا، ایمان مضبوط ہوا۔ یہ واقعہ یوتھ کو یہ سکھاتا ہے کہ کنسسٹنسی اور اسمال سٹیپ سے ہی لائف چینج ہوتی ہے۔ نماز اور تہجد دل صاف کرتے ہیں۔ دل کو سکون صرف قرآن سے ملتا ہے۔ استغفار دل کا نور ہے۔ نیک صحبت دل کو مضبوط بناتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس کو قابو میں رکھنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج آپ نے اپنا ایک ایکشن پلان بنانا ہے کہ آج ایک گناہ چھوڑیں، چھوٹے چھوٹے نیک عمل شروع کریں، استغفار اور دعا کریں، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ تو ویورز، گناہ چھوڑنا آسان نہیں مگر اللہ کی محبت اور اہل بیت کی ٹیچنگ سے ہی یہ سب ممکن ہے۔ اگر آج دل بدلنے کا فیصلہ کریں تو زندگی بدل جائے گی۔ یاد رکھیں، آپ پرفیکٹ نہیں ہونے والے، لیکن سنسیئر ہونا کافی ہے۔ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ ہم تیرے در پر آئے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر، اپنی کمزوریوں اور نافرمانیوں کے ساتھ۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو نور دے، ہمیں سچی نیت عطا فرما، ہمیں اپنے کلام قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے اور اپنی محبت بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف ہمیشہ راغب رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی اور اچھے اعمال کی توفیق دے، ہمیں تیرے قریب لے آ اور ہر پل ہمیں تیرے ذکر میں سے مشغول رکھ۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالحہ، دیندار اور تیرے نزدیک بنانے والا بنا دے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دے، انہیں برے دوستوں، بری عادات اور ہر فتنے سے محفوظ رکھ، اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، جو والدین ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی صحت اور عزت میں اضافہ فرما، اور جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے۔ اے اللہ، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے، ان کے دلوں میں صبر اور امید پیدا فرما، اور انہیں نیک، صالحہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک دینے والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے محافظوں کی خیر فرما، ہمارے محرموں کی خیر فرما، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے جتنے پردیسی ہیں ان سب کی خیر فرما، انہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی تنہائیوں کو اپنا قرب عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس میں تیرا ذکر اور نیک عمل ہو۔ اے اللہ، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجھانے لگتے ہیں، آزمائشیں طویل نہ کریں، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اللہ، ہمارے اپنوں کی تکلیفوں کو دور فرمائے، ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا پورا سلسلہ رمضان سیریز
دیکھنے کے لیے میرے چینل پکی شیخ پورہ کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اللہ حافظ۔